مسلم کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا، اے محمد کیا آپ بیمار ہیں؟ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان الفاظ میں دعا فرمائی، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے، ہر حاسد نفس اور آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں۔ اس سے دیکھیں چند باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ کہ عیادت کرنا، اگر یہ کہا جائے کہ جبریل امین علیہ السلام کی بھی سنت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور یقیناً جبریل امین فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے باقاعدہ جبریل امین کو بھیجا ہے کہ آپ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کریں۔ تو ایک تو یہ سنت یہ ہوئی۔ دوسرا ان کا آ کے پوچھنا کہ آپ بیمار ہیں، اور جواب میں سرکار کا فرمانا کہ ہاں میں بیمار ہوں، نعم۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیماری ہے اور انسان اپنی بیماری کو ظاہر کر دیتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں، انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ وہ بیمار تھے، سرکار نے پوچھا، انہوں نے یہ جملہ کہا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کی زبان سے یہی سننا چاہتا تھا، یعنی اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا زبان پہ جاری ہو، میں اسی چیز کو چاہتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو بعض لوگ اس حدیث کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں اگر آپ سے کسی نے پوچھا جی بخار ہے تو بس یہ نہ بتاؤ کہ جی ہاں بخار ہے، یہ شاید شکوے شکایت میں آ جائے گا، بلکہ یوں کہو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہنا چاہیے۔ اگر ان دونوں کو ملا لیا جائے یا صرف یہ کہا جائے کہ ہاں مجھے بخار ہے، ہاں یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہاں میں بیمار ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی یہ شکوہ شکایت نہیں ہے۔ ہاں کسی کی نیت میں شکوہ ہو جو لہجے سے بھی بعض اوقات ظاہر ہو، ہاں یار کیا کریں، ہاں یا بیمار ہوں، بیزاریت کے ساتھ چیزیں اٹھا پٹک کر کرنے کے ساتھ اور بڑے ہی تلخ لہجے کے اندر کہ سامنے والا بھی سمجھ جائے، یہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ نارمل رہ کر ایک سچ بولتے ہیں کہ وہ دوسرا کہتا ہے طبیعت ٹھیک ہے، اب میں جھوٹ بولوں کہ نہیں بالکل صحیح ہے، یہ غلط ہوگا، تو سچ ہی کہنا ہوگا، تو سچ کہہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا پھر یہ نہ کہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہہ دیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن بعض اوقات بتانا ہوتا ہے کہ آپ مثلا کوئی آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، وہ آپ کی عیادت کے لیے آئے، ہاں بھی کیسے ہو، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں گے یہ تو بیماری نہیں، ہمارا آنا ہی بیکار ہو گیا، تو اس میں اپنی بیماری کے بارے میں تھوڑا بہت بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس نیت شکوہ شکایت کی نہ ہو۔ ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر میرے رب کریم نے اس بیماری کے سلسلے میں میرا انتخاب کیا کہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور شکر ادا کر دیں۔ اس سے کے بعد یہ بھی پتہ چلی، دیکھیں انہوں نے ارشاد فرمایا بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ پر دم کرتا ہوں۔ تو یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ دم کرنا، کوئی بھی اللہ کا نام ذکر کر کے، کوئی آیت پڑھ کر، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ جو ہیں وہ پڑھ کر، یا کوئی حدیث کے اندر الفاظ آئے وہ پڑھ کر پھونک مار دینا، اس کو دم کرنا کہتے ہیں۔ کبھی تو ڈائریکٹ مریض کے اوپر پھونک ماری جاتی ہے، اور کبھی پانی کے اوپر پھونک مارتے ہیں، اس کو پانی پر دم کرنا کہتے ہیں، اور پھر یہ پانی پلا دیا جاتا ہے اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس دم شدہ پانی سے اس شخص کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی غلط نہیں ہے، جبریل امین نے آ کر دم کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کروایا ہے، اور فرشتے اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کرتے، وہ تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جبریل امین کو اللہ نے دم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو دم کرنا گویا کہ اللہ کے حکم سے سنت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور پھر پچھلی حدیث میں ثابت تھا، ہم نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دم فرمایا تھا، تو یہ دم کرنا سنت ہے۔ لیکن بس یہ تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ مرد مرد کو دم کرے، عورت عورت کو دم کرے،
اور اگر کسی خاتون کو دم کرنے کی ضرورت پیش آئی جاتی ہے، جیسے کوئی بزرگ ہیں، تو پھر پردے میں رہ کر ہی دم کرنا ہوگا۔ تاثیر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اثر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ نہیں کہ جی منہ کھولے منہ پہ دم کرنا ہے۔ جو پردہ سامنے کر کے اگر آپ اس کے پردے کے اوپر، دوپٹے کے اوپر، موٹی چادر کے اوپر پھونک مار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اصل تو اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، انشاءاللہ شفا دے دے گا۔ تو پردے کا بھی لحاظ رکھا جائے، اور پھر اگر کسی نامحرم سے دم کروا رہے ہیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ علاج کی صورت ہے۔ جیسے عورتیں میل ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، مرد ڈاکٹرز کے پاس جا کر نفس چیک کراتی ہیں، وہ دیگر بیماریوں کے سلسلے میں چیک اپ کرتے ہیں، اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، ایسے ہی دینی معاملات کے اندر۔ لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ آج کل شعبہ کوئی بھی ہو، اس میں خرابیاں بہت ساری ہوتی ہیں، تو عاملین کے شعبے میں بھی بڑی گڑبڑ ہے، اور بلکہ بہت ہی گڑبڑ ہے۔ یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں پروگرامز وغیرہ، اس لیے خواتین ذرا احتیاط کے ساتھ ہی جائیں، اور وہ دم کریں تو ان کو پردے میں رہ کے دم کروائیں، اللہ تعالیٰ برکت و شفا دینے والا ہے۔